أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا آج کا ٹاپک کلاس ناہم کے لیے مطالعہ قرآن کا، اور آج کا ٹاپک ہمارا ہے سورہ مومنون۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جب بھی ہم مطالعہ قرآن کے کسی بھی سورت کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے سے پہلے ان کا حاصلات تعلم ہم ضرور بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ حاصلات تعلم ہی اس سورت کے سمجھنے کے لیے اہم ذریعہ اور سبب ہے، اور تمام تر سوالات اس سبق کا پرچے کے لحاظ سے، چاہے وہ ہوم ایگزام ہو یا بورڈ ایگزام ہو، وہ حاصلات تعلم کے اعتبار سے ہیں۔ تو آئے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حاصلات تعلم۔ تو بیٹا کسی بھی صورت کو آپ اٹھا لیں، سورہ مومنین کے مطالعہ قرآن کے کسی بھی صورت کو آپ اٹھا لیں تو ان میں یہ چار حاصلات تعلم آپ کو ضرور ملیں گے۔ پہلا، تعارف صورت۔ تو کسی بھی صورت کا تعارف بہت ہی لازمی ہے، تو لہٰذا ہم اس ویڈیو کے ذریعے سورہ مومنون کا تعارف کریں گے، کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارے لیے وہ سورہ مومنون ہے۔ دوسرا ہے ترجمہ اور تشریح۔ تیسرا ہے اس سے حاصل ہونے والے تعلیمات کو اپنے عملی زندگی میں لانا۔ مثلا کسی بھی مضمون کو آپ اٹھا لیں، ان کے فوائد ہوتے ہیں۔ مثلا جب اس کو سیکھ لیا جائے تو ان کا خارجی فائدہ، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم نے تعارف کی صورت بھی پڑھ لیا، ہم نے ترجمہ و تشریح بھی پڑھ لی، تو فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے اور اسی طرح ہمارا عمل بھی صحیح ہو جائے۔ تو اسی طرح تعارف اور ترجمہ و تشریح کی صورت میں جو تعلیمات ہم نے حاصل کی ہے اس کو اپنے عملی زندگی میں لانا۔ اور چوتھا، چونکہ دین اسلام میں اپنے اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی اصلاح کرنا، تو جو چیزیں سیکھے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا۔ تو حاصلات تعلم میں پہلا تعارف صورت، دوسرا ترجمہ و تشریح، تیسرا اس سے حاصل ہونے والے تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لانا، اور چوتھا ہے دوسروں تک پہنچانا۔ تو آج کا ٹاپک صرف ہمارے لیے ہے تعارف صورت، صرف ہم یہ پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں تعارف صورت میں کتنی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تعارف صورت میں یہ صورت مکی ہے یا مدنی، پہلا۔ دوسرا، اس صورت میں کل کتنی آیات مبارکہ ہے، تیسرا۔ اس صورت میں کل کتنے رکوعات ہیں، اسی طرح اس صورت کی وجہ تسمیہ، اور اسی طرح اس کے مرکزی مضامین اور شان نزول اس میں شامل ہے۔ گویا کہ تعارف میں آپ کے پاس 5 سوالات بن سکتے ہیں۔ پہلا، مثلا سورہ مومنون کون سی صورت ہے، یعنی مکی ہے یا مدنی؟ سورہ مومنون میں کل کتنی آیات ہے، سورہ مومنون میں کل کتنے رکوعات ہے، اور سورہ مومنین کی وجہ تسمیہ، سورہ مومنین کے مرکزی مضامین اور سورہ مومنین کے شان نزول بیان کریں تو تقریباً اصلوں کے اعتبار سے یہ 5 سوالات تعارف میں بنتے ہیں۔ تو پہلا آتے ہیں سورہ مومنون۔ تو سورہ مومنون یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ کیونکہ مکی صورتوں اور مکی آیاتوں کا تعارف ہم نے یہ کیا تھا کہ وہ صورتیں یا وہ آیات مبارکہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی ہو تو اسے ہم مکی کہیں گے۔ تو پتہ چلا کہ سورہ مومنون بھی مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے، پہلا یہ ہو گیا۔ دوسرا، سورہ مومنون میں کل کتنی آیات مبارکہ ہیں؟ تو سورہ مومنون میں 118 آیات مبارکہ ہے۔ پارٹ فرسٹ کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے پرچے کے لحاظ سے۔ اسی طرح جب آیات کی تعداد بھی آپ نے معلوم کی کہ سورہ مومنون اس میں 118 آیات مبارکہ ہے، اسی طرح رکوعات کی تعداد 6 ہے۔ مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورہ مومنون مکی صورت ہے، جبکہ
اس میں 118 آیات اور 6 رکوعات ہیں، یعنی سورہ مومنون 118 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل سورت ہے۔ پرپس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور کبھی کبھی سوال پارٹ سیکنڈ میں بھی آتا ہے مختصر سوالات میں کہ سورہ مومنون کون سی سورت ہے، نیز اس میں کل کتنی آیات اور رکوعات ہے، اس طرح کے سوالات تو آ سکتے ہیں اور آئیں گے۔ تیسرا تعارف میں وہ ہے سورہ مومنون کی وجہ تسمیہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ وجہ تسمیہ کا مطلب کیا ہے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب ہے کہ اس سورت کو سورہ مومنون کا نام کیوں رکھا ہے، اس کی وجہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یعنی نام رکھنے کی وجہ کو وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ سورہ بقرہ، اسی طرح سورہ فاتحہ، اسی طرح آپ نے اس سے پہلے سورہ انبیاء پڑھا، سورہ طٰہٰ، سورہ مریم، تو اس کی وجہ تسمیہ بھی ہم نے ویڈیو کے ذریعے یا اسی طرح لیکچر میں عام بیان کرتے ہیں اور بیان کیے ہیں۔ تو سورہ مومنون کی وجہ تسمیہ اس سورت مبارک کے ابتدائی آیات میں مومنین کے صفات بیان ہوئی ہیں، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا۔ مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھے بیٹا کہ سورہ مومنون کی وجہ تسمیہ بیان کرے، یا پرچے میں آ جائے یا آپ سے کوئی ویسے ہی کویسچن کرے، تو آپ یوں جواب دے دیں اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے، یعنی اس کے لیے سورہ مومنون یعنی مومنون کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورت کے ابتدائی آیات مبارکہ میں مومنوں کے صفات کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا ہے۔ یہ بھی ہو گیا، یعنی تعارف میں ہم نے آیات کی تعداد کون سی سورت یعنی مکی ہے یا مدنی، اور رکوعات اور وجہ تسمیہ، اور اس کے بعد چوتھی چیز اس سورہ مومنون کے مرکزی مضامین، یہ وہ اصلو ہے جو پرچے کے لحاظ سے ہے، اور اسی طرح کتاب کے ٹاپک کے بنیادی طور پر یہی حاصلات تعلمہ لکھے ہیں۔ یہ صرف مرکزی مضامین نہیں ہیں بلکہ اس سورت کے مآخذ ہے، اصل ہے۔ اگر آپ نے اس کو جان لیا اور اس کو یاد کر لیا تو یاد رکھے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے مکمل سورت کو بھی یاد کر لیا، اور اگر اس سورت سے کوئی سوال آ جائے تو یاد رکھیے آپ کو پھر یاد ہوگا، آسان ہوگا۔ تو مرکزی مضامین اس کے حاصلات تعلم اور اس کے اصلو ہے۔ تو گویا سورہ مومنون میں 9 اصلو ہے کتاب کے حوالے سے، اور اس سورت کے مرکزی مضامین کے حوالے سے۔ تو پہلا ہم مرکزی مضامین پڑھتے ہیں۔ اس سورت کے بالکل ابتدا میں پہلا ٹاپک، پہلا اصلو، پہلا موضوع وہ ہے مومنوں کے چند اوصاف اور آخرت کا دار و مدار، یعنی مومنوں کے وہ صفات، یعنی ان صفات کا تذکرہ کیا جائے گا، وہ صفات ان کے لیے دنیا میں بھی نجات کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی نجات کا سبب بنے گا۔ تو پہلا ٹاپک اور اصلو مومنون کے چند اوصاف اور ان پر آخرت کا دار و مدار، تو سورت کی ابتدا میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ دوسرا، تخلیق انسان کے مختلف مراحل، یعنی اللہ تعالیٰ تخلیق انسان پر اس صورت میں بحث فرماتا ہے اور تخلیق انسان کے مراحل بیان کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم کتاب پڑھیں گے تو پھر آیات مبارکہ میں ہم تخلیق انسان کے مختلف مراحل پڑھیں گے، اور سوال بھی آ سکتا ہے کہ سورہ مومنون کی روح سے تخلیقی انسان کے مختلف مراحل بیان کرے، تو انشاءاللہ اسی صورت میں اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، اور یہ کیا ہے حاصلات تعلم میں سے دوسرا ٹاپک ہے۔ تیسرا ٹاپک، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں اکثر عقائد کا تذکرہ ہے، یعنی عقید توحید، عقید رسالت اور عقید آخرت۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ عقید توحید یعنی توحید باری تعالیٰ کے لیے دلائل وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، یعنی وحدانیت باری تعالیٰ پر دلائل قدرت باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت زمین کا پیدا کرنا، آسمان کا پیدا کرنا، انسانوں کا پیدا کرنا، زمین اور آسمان کے انتظام کو چلانا، یہ تمام تر دلائل ہے اللہ کی وحدانیت کا، کیونکہ اس کے نظام کے چلانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو تیسرا ٹاپک
زمین، آسمان، حیوانات و نباتات اور دوسری مختلف اشیاء کی خلقت کا بیان ہوگا، یعنی تخلیق کا بیان ہوگا کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ جب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں تو توحید بھی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یکتا ہے، سمجھیے بات، تو یہ عقیدے توحید ہے۔ اسی طرح چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ اور اس کے انعامات کا تذکرہ، یعنی جو انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ 5 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے پچھلے لوگوں کے واقعات اور چند انبیاء کا تذکرہ، یعنی جب کافروں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر انتہائی زیادہ تکالیف ڈالے گئے کافروں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے تسلی کے لیے پچھلے قوم یعنی قوم عاد، قوم سمود اور اسی طرح ان نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی غرق کر دیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کہ ان پر بھی اذیتیں اپنے قوم نے کی تھی، ان پر بھی تکالیفیں اور آزمائشیں آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے اور مومنوں کے تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے اقوام اور چند انبیاء کا تذکرہ کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا۔ 6 نمبر، اکل حلال یعنی حلال کھانوں کی ترغیب اور اسی طرح عمل صالح کی ترغیب دی ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے حلال فرمائی ہے تو اس کو کھانا، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو حرام سمجھنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی ترغیب ہے۔ اور اسی طرح عمل صالح کی ترغیب۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو یا عبادت کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو تو اسے کرنا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہو اس سے اپنے آپ کو منع کرنا اور اس کو نہ کرنا، لہذا یہ عمل صالح ہے۔ تو 5-6 میں ہے اکل حلال اور عمل صالح کی تاکید۔ اسی طرح 7واں عقید توحید اور قیامت کا اثبات، یعنی اسی صورت میں 7واں ٹاپک اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے، یعنی ثابت کرنا۔ میں نے پہلے بھی کہا اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے ساتھ، یعنی توحیدی باری تعالیٰ پر دلائل قدرتی باری تعالیٰ ہے۔ اسی طرح قیامت یعنی عقید آخرت کو بھی دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے۔ اور اس کے بعد 8واں قرآن حکیم سے غفلت و اعراض کے وجوہات اور اس کا انجام، یعنی وہ لوگ کیوں قرآن اور حدیث سے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اعراض کیوں کرتے ہیں، کیوں منہ موڑ لیتے ہیں، کیوں ایمان نہیں لاتے، تو ان کے وجوہات بھی بیان کریں گے، سمجھے گا، اور اسی طرح پھر ان کا انجام بھی بیان کرے گا، سمجھے بات۔ اس کے بعد مکذبین یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے چند شبہات ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا کہ ان کے شبہات اور اعتراضات کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو مدلل جواب دیا جائے گا، ان کو شبہات ختم کرے گا۔ تو لہٰذا جتنے بھی ہم نے مضامین 9 پڑھے تو یہ سورۃ مومنون کے مرکزی مضامین ہے۔ تو تعارف میں ہم نے مکی صورت ہے، دوسرا آیات کی تعداد بیان کی، رکوعات کی تعداد بیان کی، وجہ تسمیہ بیان کی اور مرکزی مضامین بیان کی۔ آخر میں ہے شان نزول، یہ تعارف کا آخری ٹاپک ہے، شان نزول۔ شان نزول کی کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی واقعے کی بنیاد پر یا کسی بات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے صورت یا آیتوں کو نازل فرمائے، اسے شان ورود یا شان نزول کہتے ہیں، یا کسی واقعے کی مناسبت کی وجہ سے،
یا کسی کے عمل کی وجہ سے تو اسے ہم شان نزول یا شان ورود کہتے ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ شان نزول آپ نے یہ پڑھا کہ یہ مکی صورت ہے اور مکی دور بہت سخت تھا مسلمانوں کے لیے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ انتہائی مسلمانوں پر تکالیف، آزمائش اور مصیبتیں اور اسی طرح ان پر مختلف قسم کی سزائیں وہ نافذ کرتے تھے اور مسلمانوں کو سزائیں دیتے۔ تو مسلمانوں کی تسلی کے لیے اور کافروں کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ امید ہے اللہ سے کہ آپ اس ٹاپک کو سمجھے ہوئے ہوں گے۔ تو آخر میں ہمارے لیے اس لو سوالات بنتے ہیں کہ سورہ مومنون کا تعارف کریں، یعنی سورہ مومنون مکی صورت ہے یا مدنی؟ دوسرا سوال، سورہ مومنون میں کل کتنے آیات اور رکوعات ہیں؟ سورہ مومنون کی وجہ تسمیہ، سورہ مومنون کے مرکزی مضامین اور اسی طرح ان کے شان نزول بیان کریں۔ یہ چند سوالات ہیں، لہذا آپ اس کو حل کریں اور آن لائن ویڈیو کے ذریعے اور کلاس کے ذریعے انشاءاللہ حاضری کو یقینی بنائیں، اور اسی پر دوبارہ میں سوالات بھی کروں گا اور آپ کا کوئی کوئسچن ہو تو اس کا بھی میں جواب دوں گا۔ والسلام، اللہ کا محافظ اللہ۔